آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ جی میں تو غلط بات سنتا نہیں ہوں کسی کی، میں تو کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کریں، یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ کریکٹر اور اخلاق یہ ہے، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ غلط بات کو برداشت کرنا کریکٹر ہے، غلط بات کو برداشت کر لینا، اس کو سہ جانا، اس کو اس وقت ہے اس کے اوپر غصہ نہ کرنا، یہ کریکٹر ہے، یہ اخلاق ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ کیا آپ جو ہے پہلوانی دکھا رہے ہیں اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور اپنے بازو پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں تو غلط بات نہیں سنتا، یہ کوئی کریکٹر نہیں۔ یاد رکھیے، حضور کی حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسنتم فاحسننا وان اسأتم فاسأنا۔ تم ایسے اکھڑ مزاج اپنے آپ کو مت بناؤ، تم ایسے اکھڑ دل مت بنو کہ یوں کہو کہ اگر اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، برا کرو گے تو برا کریں گے۔ تو یہ تو کوئی کریکٹر نہیں ہوا، یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہوا، یہ تو کوئی بلند اخلاقی نہیں ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق اور آپ کا بلند اخلاق یہ ہے کہ اچھا کرو گے تو اس سے بڑھ کر اچھا کریں گے، اور برا کرو گے تو بھی اچھا کریں گے، تاکہ تنبو اسی حسن اخلاق سے تمہیں تنبیہ ہو، حسن اخلاق سے تمہیں بیداری آئے کہ ہاں یہ کام کرنے کا ایسا تھا، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، بات بہت لمبی ہے اور اس مختصر وقت میں پورا احاطہ کرنا یہ موضوع بھی بڑا لمبا موضوع ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کی، بڑی زبردست حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء کے بارے میں تعارف کرا دوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا فرمایا تھا کہ حکیم هذه الامہ، حکیم هذه الامہ، میری امت کے سب سے بڑے دانا، دانشور، عقل مند آدمی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے خود خطاب عطا فرمایا تھا حکیم هذه الامہ۔ پھر وہ روایت کرتے ہیں ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصوم والصدقۃ قالوا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحلقہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ان سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا اور سوال فرمایا کہ جانتے ہو کہ نماز سے، روزے سے اور صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل عمل، روزہ رکھنے سے زیادہ افضل عمل، صدقہ کرنے سے زیادہ افضل عمل۔ حالانکہ کتنے صحابیوں کے اس سوال کے جواب میں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت میں پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ نماز کی حضور نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، صدقے کی حضور نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اور مال و دولت کے اندر خیر و برکت لے کے آتا ہے۔ روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا ثواب بیان نہیں کیا، یہ ثواب اتنا ہے کہ میں ہی دوں گا، اس کو بیان نہیں کر رہا میں۔ تو اتنی فضیلت والے اعمال سے زیادہ فضیلت والا عمل ایک تمہیں بتانا چاہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصوم والصدقہ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اچھا یہ بات بھی ساتھ میں سمجھ لیں کہ ان نماز اور صدقہ اور روزے سے مراد نفلی نماز، نفلی صدقہ اور نفلی روزے ہیں، فرائض تو سب پر واجب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، اگر آپس میں دو میاں بیوی میں، دو لوگوں میں، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دینا یہ نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے کہیں زیادہ افضل چیز ہے۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں جوڑ پیدا کرنا، ایک دوسرے کو ملا دینا، ایک دوسرے کے آپس میں گلے شکوے ختم کرا دینا، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگوا دینا سب سے زیادہ افضل عمل ہے، نفلی عبادات میں سب سے افضل عمل ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی دوسری بات ارشاد فرمائی، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس کے جھگڑے موننے والی چیز ہے۔ حالقہ موننے والی چیز ہے۔ کیا موننے والی؟ محدثین فرماتے ہیں برکت کو مون دیتی ہے، سکون کو مون دیتی ہے، خیر کو مون دیتی ہے، عافیت کو مون دیتی ہے، ختم کر دے۔ گھر جس گھر میں آپ تجربہ کرتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، جس گھر میں ہر وقت چک 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 ہو، جس گھر میں ہر وقت ناچاکیاں ہو، بات بے بات جھگڑے ہو، بات بے بات ایک دوسرے سے تو کار ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور یہ جو آپس کے ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو مون دیتی ہے، ہی الحالقہ، یہ خیر کو مون دیتی ہے، یہ عافیت کو مون دیتی ہے، سکون کو غارت کر دیتی ہے، سب چیزیں ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک اچھا ماحول گھر میں کیسے پیدا ہو، اس کی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپس میں ٹھنڈا دل رہیں، نرم انداز میں ایک دوسرے سے پیش آئیں، نرمی کو اختیار کریں، سکون کو اختیار کریں، ایک دوسرے کے مزاجوں کی وجہ سے جو کوئی اونچ نیچ ہو تو اس کو بڑھنے نہ دیں، فوراً اس کو رفع دفع کریں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، غصہ ہو رہا، تو اس وقت اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی مجلس تبدیل کر دے۔ مثلا گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، شوہر فوراً جو ہے گھر سے نکل کے باہر چلا جائے، جتنی دیر گھر میں رہے گا بات بڑھتی رہے گی، سامنے جو ہے ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں گے، غصے میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجلس تبدیل کرو، اس جو ایک جھگڑے والی مجلس اس وقت شیطان اترا ہوا ہے اس مجلس کے اندر، اس مجلس کو تبدیل کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ گھر سے باہر چلے، چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان اگر ایسے کبھی جھگڑا ہو رہا ہو، انسان گھر سے باہر چلے جائے، وہاں سے ہٹ جائے، اس موقع سے ہٹ جائے، تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سب معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیں، پھر انہیں دعا کرتے ہیں۔ دعا فرمانے اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد علی ما رحمتنا ولک الحمد علی ما سترتنا ولک الحمد علی ما غفرتنا ولک الحمد علی ما سألناک ربنا اعطیتنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی کامل مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین میں سے، نمازیوں میں سے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ صراط مستقیم کی کامل ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت کے لیے ہمیں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اللہم اہدنا واہد بنا ویسر الہدی لنا، اے اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما، ہمارے ذریعے سے ہدایت بھی جاری فرما، اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان بھی فرما۔ اے ارحم الراحمین عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، ملنے جلنے والوں میں، بہن بھائیوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں عافیت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے رزق نئے مواقع، ذرائع، وسائل، اسباب غیب سے پیدا فرما۔ اے اللہ نئے وسائل رزق عطا فرما، نئے اسباب رزق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمام
تمام حاضرین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سب کے بیوی بچوں کی جو بھی حاجتیں ہیں اے اللہ سب حاجتوں کو پورا فرما، سب تقاضوں کو پورا فرما، اے اللہ سب مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ انوار بھائی جو یہاں کے نمازی ہیں، ان کے والد صاحب جو کہ قدیم نمازی ہیں، کافی طبیعت خراب ہے، مسجد نہیں آ پا رہے ہیں آج کل، دعا کریں اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔